تھینک یو ویری مچ. میں تمام دوستوں اور میڈیا کے نمائندگان کی موجودگی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے میں گزشتہ روز ہندوستان میں دہشت گرد حملے اور اس کے نتیجے میں بھارتی فوجیوں کی شہادت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں اس میں ہم بھارتی عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم کے بلوچستان کے بارے میں بیان اور ہماری اس بیان کے خیر مقدم کے بعد پاکستانی آرمی کی بلوچستان میں مظالم میں تیزی لائی گئی. ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، مکران سمیت بلوچستان بھر میں فوجی کارروائیوں میں تیزی لاتے ہوئے عام آبادیوں پر گن شپ، ہیلی کاپٹرز اور زمینی فوج کے ذریعے حملہ کر کے 150 سے زائد بے گناہ بلوچوں کو شہید کیا گیا اور خواتین اور بچوں سمیت 200 سے زائد افراد کو اغوا کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا. سوئی سے ملنے والی اجتماعی قبر سے 15 افراد کی مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوئیں، جنہیں شہید کرنے کے بعد ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا. تربت میں بلوچ سیاسی کارکن کے گھر کا محاصرہ کر کے 7 روز تک عورتوں اور بچوں کو گھر کے اندر جبری طور پر قید کیا گیا اور بالآخر 22 سالہ بلوچ خاتون کو اس کی 3 سالہ اور 1 مہینے کے بچے کے ساتھ اغوا کر کے لاپتہ کیا گیا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کے بیان اور ہماری طرف سے ان کی خیر مقدم کے بعد ہمارے خلاف مقدمات درج کیے گئے. آج بلوچ ریپبلکن پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس بلانے کا مقصد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بھارتی یوم آزادی کے موقع پر بلوچستان میں پاکستانی مظالم کو اجاگر کرنے اور اس بیان کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پر بلوچستان اور بلوچ قومی جدوجہد آزادی کے بارے میں بھی بڑھتی ہوئی آگاہی کے تناظر میں پارٹی حکمت عملی ترتیب دینا تھی. اجلاس گزشتہ رات سے جاری تھا، جو آج صبح اختتام پذیر ہوا، جس میں یہاں موجود مرکزی کمیٹی کے ممبران اور بلوچستان سے مرکزی کمیٹی کے مابین تفصیلی مشاورت اور بحث و مباحثہ کے بعد ان نکات پر متفقہ طور پر پارٹی پالیسی ترتیب دیا گیا. اجلاس میں طے شدہ پالیسی کا پہلا نکتہ بلوچستان میں سن 2000 سے فوجی آپریشن کا آغاز اور اس کے نتیجے میں بابا بلوچ شہید نواب اکبر بگٹی سمیت ہزاروں بلوچ فرزندان کی شہادت، جنگی جرائم اور بلوچ نسل کشی میں ملوث اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اشفاق کیانی، ڈی جی ایم آئی بلوچستان میں تعینات آرمی کور کمانڈر سمیت اس وقت سے لے کر آج تک کے مذکورہ عہدوں پر فائز رہنے والے تمام افراد کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سمیت یورپ بھر میں مقدمات چلائے جائیں گے. پالیسی کا دوسرا نکتہ کے تحت چین کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں لے جایا جائے گا، کیونکہ یہ چین ہی ہے جو بلوچ وسائل پر بلوچ قوم کی مرضی کے خلاف پاکستان کے ساتھ مل کر قابض ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر بلوچ قوم کا استحصال کر رہی ہے اور بلوچ قوم کا خون بہا کر اقتصادی راہداری پر کام کیا جا رہا ہے، جس کا براہ راست فائدہ چین اور پنجاب کو ہو رہا ہے، اور بدلے میں بلوچ قوم کو مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں. چونکہ چین اس جرم میں پاکستان کا برابر کا شریک ہے، لہذا چین کو بین الاقوامی عدالت انصاف میں اس کا جواب دینا ہوگا. اس سلسلے میں قابل وکلاء سے مشاورت کے بعد افغانستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کی مدد سے عالمی عدالت سے رجوع کیا جائے گا. اجلاس میں تیسرا نکتہ یہ طے پایا کہ بی آر پی کی صدر کی حیثیت سے میں ہندوستان میں سیاسی پناہ کی باقاعدہ درخواست جمع کروں گا، کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں 6 سال تک سیاسی پناہ کی درخواست زیر سماعت رہنے کے باوجود سفری دستاویزات نہیں مل سکیں، جس سے بلوچستان میں جاری پاکستانی مظالم اور بلوچ نسل کشی کے خلاف
دنیا بھر میں آگاہی پھیلانے اور بلوچ قومی جدوجہد کے بارے میں عالمی برادری میں راہ ہموار کرنے میں مشکلات درپیش ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں پناہ کی درخواست ان تمام بلوچوں کے لیے بھی کی جائے گی جو اس وقت بلوچستان میں ریاستی بربریت کا شکار ہیں، جن کے عورتوں اور بچوں تک کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، اور ان بلوچوں کے لیے جو 2005 کے فوجی آپریشن کے بعد اپنا گھر بار چھوڑ کر افغانستان میں خوف کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں آئے دن پاکستان کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ افغانستان میں پاکستان کی بے جا مداخلت خود افغانستان کے لیے ایک درد سر ہے۔ ایسے میں بھارت کا ذمہ دار ہمسایہ اور سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کے ناطے فرض بنتا ہے کہ وہ انسان دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے متاثرہ بلوچوں کو پناہ دینے کے لیے مثبت اقدامات کرے۔ اجلاس میں طے پانے والی پالیسی کے حوالے سے یورپ بھر میں BRP کے چیپٹرز کو احکامات جاری کر دی جائیں گی اور اس پر آج سے کام شروع کیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Can you brief us about your application for asylum in India? جی ایز آئی سیڈ آلریڈی کہ ہم نے آج یہ ہمارا سینٹرل کمیٹی کا میٹنگ تھا جو کہ کل سے شروع تھا اور آج صبح ختم ہوا، جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے میجورٹی ہمارے دوستوں نے کہ میں فارملی اب انڈین گورنمنٹ سے اپنی اسائلم کا درخواست کروں گا۔ تو ڈیفینیٹلی ود ان فیو ڈیز ایز آئی سیڈ ان مائی اسٹیٹمنٹ کہ ہم اس پر آج ہی سے کام کریں گے، تو ڈیفینیٹلی وی ول ڈسکس اٹ اینڈ وی ول گو ٹو دا انڈین ایمبیسی ٹو فارملی آسک فار اسائلم۔ ابھی تک آپ نے کسی کو اپروچ کیا انڈین آفیشیل کو اس مسئلے میں؟ نہیں جی، کیونکہ ہمارا میں نے پہلے کہا کہ ہمارا یہ سینٹرل کمیٹی کا میٹنگ ہونا تھا کہ اس میں ہم فائنلائز کرنے کے بعد ہی فارملی آگے اپروچ کریں گے، تو اس سے پہلے میں نے میڈیا میں ہم نے کہا جو ہمارا ایک ایجنڈا تھا، ہم نے اپنا ایجنڈا ظاہر کیا، لیکن آج سے ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے، تو ڈیفینیٹلی فرام ناؤ آن وی ول گو فارورڈ ان اے فارمل وے۔ کافی لوگ اور بھی ہیں جو سوئس میں ہیں جن کا اسائلم ایشو پینڈنگ ہے ابھی، جی ہاں، تو کیا وہ بھی اپلیکیشن ڈالیں گے؟ جی ہم نے ڈیسائیڈ تو یہ کیا ہے کہ جو میرا ہے اور تمام جو بلوچوں کا ہے، آف کورس سب جو ہیں تو ان سے دیکھیں گے کہ کون دوست جن کو ضرورت ہے زیادہ، تو ڈیفینیٹلی۔ ایک آپ کا کوشچن ہے کہ جو آپ نے بولا کہ ہم مشرف کے اگینسٹ اور کافی جرنلس کے اگینسٹ، پاکستانی جرنلس کے اگینسٹ کیس ڈالیں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، جی ہاں، وہ کیسے آپ اس کو کریں گے؟ کیونکہ وہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ صرف ڈال سکتی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر مقدمہ۔ جی میں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نہیں کہا، آپ نے شاید نہیں صحیح طریقے سے سمجھے نہیں، میں نے کہا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جو کہ پاکستانی آرمی جنرلز ہیں اور ایکس جنرلز ہیں اور جو موجودہ ہیں اور ISI کے ہیں یا جو ملوث ہیں بلوچستان میں کشت خون میں، ان کے خلاف ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کریں گے، وہاں پر انڈیویجول کر سکتے ہیں۔ جو دوسری بات میں نے کہی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، وہاں پر ہم چائنا کو لے جائیں گے، وہاں پر انڈیویجولی کرنا مشکل ہے، اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بارے میں بنگلہ دیش، ہندوستان اور افغانستان کی مدد سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چائنا کو لے جائیں گے۔ جی What is the procedure, the steps to be taken to ask for asylum from the country? جی آئی تھنک ہم سب سے پہلے تو جائیں گے انڈین ایمبیسی ہی، تو وہاں پر جو پروسیجر ہوگا، کیونکہ ہر اسٹیٹ کا ایک اپنا پروسیجر ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی جو پروسیجر ہے انڈین گورنمنٹ کا اسی کو ہی ہم فالو کریں گے جو کہ لیگل طریقہ ہے۔ وی ول گو ٹو دا انڈین ایمبیسی یہاں جو سوئٹزرلینڈ میں، تو وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ ان کا پروسیجر کیا ہے، کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم تو اسائلم کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو جیسا وہ بتائیں گے تو اکارڈنگلی تھرو دا لیگل پولیٹیکل ویز۔ But time limit ہے کچھ آپ کے ہیں جو giving us at the time? سوری Time limit کچھ لگایا آپ نے کہ maybe tomorrow or day after? جی Open ended. جی میرے خیال میں ود ان اے ویک اور 3-4 days ڈیفینیٹلی وی ول کال دیم اینڈ ٹو ٹیک این اپوائنٹمنٹ، اینڈ اس کے بعد ہی ہم جائیں گے۔
آئی تھنک آج سے ہی یا آج دوپہر سے، کیونکہ آج ہمارا ایک پروٹیسٹ ہے UN کے سامنے، تو تھوڑا سا اسکیجول تھوڑا سا بزی ہے، تو آج شام سے یا کل سے ہی ہم فون کر کے اپوائنٹمنٹ لیں گے، تو اس کے بعد جو ہمیں اپوائنٹمنٹ ملے گا تو ہم جائیں گے ایز سون ایز پاسبل. دوسرے گروپنگ جو یہاں پہ ہیں یورپین یونین کی جو گروپنگ ہے یا سوری جی، جو دوسرے گروپنگس ہیں یورپین یونین کی ایک گروپنگ ہے، امریکہ کی ایک گروپنگ ہے، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں جی، ابھی تک نہیں ہوئی ہے. ہمارے جو انٹرنیشنل ہمارا جو BRP کا جو ونگ ہے وہ یہاں پر آلریڈی کام کر رہا ہے UN کے اندر، تو وہ ان سے ان ٹچ ہے. وہاں جو ڈپلومیٹ ہوتے ہیں UN کے اندر، تو ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. پرسنلی مائی سیلف میں ابھی تک کسی سے ملا نہیں ہوں. آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی، فار دا ٹائم بنگ تو سوئٹزرلینڈ سے تو میں ہی کر رہا ہوں، جی اور دوسرے جو ہمارے لوگ ہیں جو اس وقت بہت انہیں ضرورت ہے، جی سم آف دیم آر ان افغانستان، ناٹ سم آف دیم، لاٹ آف دیم آر ان افغانستان اور بلوچستان میں ہیں. ان کے لیے ہم بات کریں گے تو تاکہ ان کے لیے بھی راستہ کھلے. راستہ کھلے. جی How many in Afghanistan approximately? جی، اراؤنڈ 8 to 10,000 ریفیوجیز. Also, are the Baloch people applying in other European countries? ان کو تو مل رہی ہے. ڈیفینیٹ سب کو ملے یہاں گی. پہ کیا دقت ہے؟ جی، آئی ڈونٹ نو، آئی تھنک دس کویسچن شوڈ بی آسک فرام دا سوئس اتھارٹیز کہ وہ کیوں انڈر پریشر ہیں یا انہیں کیا پرابلم ہے. کیونکہ یہاں پر میں یہاں پر صرف اکیلا میں نہیں ہوں، دوسرے بھی جتنے بھی بلوچ ہیں یہاں پر جو میرے ساتھ آئے ہیں، جو اسپیشلی کیونکہ سب یہاں پر زیادہ تر صرف ہمارے ہی پارٹی کے ہیں، تو سب کا ہی پینڈنگ ہے. میرے خیال میں سب یہاں پر کافی لوگ بیٹھے ہیں جو ہمارے یہ انفارمیشن سیکٹری ہیں، شیر محمد ہیں، ان کا بھی ابھی تک ایسے ہی پینڈنگ ہے. اور میرے خیال میں یہاں پر جتنے موجود ہیں سب کے اسی طرح پینڈنگ ہے. پچھلے کسی کا کوئی 5 سال، کسی کا 4 سال. میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر آپ انڈین ایمبیسی میں اسائلم اپلیکیشن فائل کرتے ہیں اور آپ کو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اسائلم ملتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کی اس پر کیا ریئیکشن ہوگی؟ کیونکہ اسائلم کیس تو وہی ہے، اور سوئٹزرلینڈ دنیا میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سویلائزڈ اور اس قسم کے ملک کی طور پر جانا جا سکتا ہے. تو اس کا کیا ریئیکشن ہوگا اور اس کا ریئیکشن سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق پڑنے کا میں نہیں جانتا ہوں کیا فرق پڑے گا. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ریئیکشن کیا ہوگا، کیونکہ ویسے تو ہم تو یہاں پر یہی امید لے کے آئے تھے کہ سوئٹزرلینڈ ایک نیوٹرل ملک ہے اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے یہاں پر ہیں، اور یہاں آنے سے شاید بلوچ جو جدوجہد ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے میں مدد ملے. اور جیسا میں نے پہلے کہا، یہ ایک نیوٹرل ملک ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے اور آسانی ہو، اور یہ جلدی سے بجائے باقی یورپی ملکوں سے جلدی سے ہماری اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرے. لیکن اس کے ٹوٹلی الٹ ہوا. یہاں پر ہمارا کیس پینڈنگ میں رکھا گیا، 6 سال ہو رہے ہیں. تو جو کچھ ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والا، اور اسپیشلی جو میرا ایک عہدہ ہے پریزیڈنٹ کا، بینگ اے پریزیڈنٹ آف بلوچ ریپبلکن پارٹی، بہت مشکل ہے کہ آپ ایک پریزیڈنٹ کو ایک جگہ تک محدود رکھیں. اگر سچویشن اس طرح ہو تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی کوئی ہم سے تکلیف نہیں ہوگی. اگر ہم چپ کریں یا اپنی سیاسی نقل و حرکت کو محدود کریں تو وہ بھی وہی چاہتا ہے. تو یہاں پر ہم پر اگر ڈائریکٹلی پابندی نہیں ہے، حالات اس طرح بنائے گئے ہیں کہ ہم کسی جگہ جا نہیں سکتے، کسی سے مل نہیں سکتے، یا بین الاقوامی سطح پر تعلقات قائم نہیں کر سکتے، بلوچستان کے کیس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. تو انڈائریکٹلی وہ حالات کریٹ کر دی جا رہی ہے.
تو میں سمجھتا ہوں اس حالات میں ہندوستان جو کہ ایک پڑوسی ممالک ہے اور ایک ذمہ دار ملک ہے اور تمام حالات سے بخوبی واقف ہے اور اس دہشت گردی کا خود شکار ہے، اسی دشمن کا جس کا ہم اس کی دہشت گردی کا شکار ہیں، تو میرے خیال میں اس حالات سے واقف ہے اور ہمیں ایک پازیٹیو رسپانس ملے گا، وی ہوپ. اور اس کے بعد میرے خیال میں اس کے لیے ایک ایمبیرسنگ سی سچویشن کریٹ ہوگی، کیونکہ 6 سال رہنے کے بعد اگر یہ نہیں دیتا ہے، اور میرے خیال میں آلریڈی ہی اس کے لیے ایک ایمبیرسنگ سچویشن ہے کریٹ ہے سوئٹزرلینڈ کے لیے، کہ جتنے ہمارے بی آر پی کے لوگ ہیں یا ہمارے بی آر پی کے چیپٹرز ہیں انٹرنیشنلی، جرمنی میں، فرانس میں، لنڈن میں، تو ان سب کو ود ان 1 مہینہ 2 مہینے میکسیمم 3-4 مہینے سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا کیس سالڈ ہے اور واقعی ان سے ظلم ہو رہا ہے، ان کو اسائلم مل جاتی ہے. تو دس از دا اونلی کنٹری کہ یہاں پر ہمارے پرولونگ کیا جاتا ہے، پینڈنگ پر رکھا جاتا ہے. تو وی ڈونٹ نو وائی. تو میرے خیال میں یہ آگے نہیں ہوگی، آلریڈی ہے ان کے لیے، اگر کوئی سمجھے تو. If there is no question, I think that's it. چلیں. Question.